جا رہا ہے۔ خلعت بھی ایسے فقراء کے نزدیک خلعت بھی فرقت کی دلیل ہوتی ہے۔ جب نہ ہو تو سکون ہوتا ہے، موجود ہوتا ہے تو خرچ کر دیتے ہیں۔ اس کا خلاصہ اس قول کا یہی ہے۔ چون موجود گشت، جب کوئی موجود ہو جاتی ہے کوئی شے، یا لقمے کی حد تک کے بات چل رہی ہے، لقمہ حد اقل ہے انسانی زندگی کے لیے، منیمم ریکوائرمنٹ ہے، وہ اس سے کم اور کچھ نہیں ہو سکتا ہے، کہ اسی کی بات چل رہی ہے، دوسری نعمتوں کا ابھی کوئی تذکرہ ہی نہیں ہے، کھانے کی حد تک کی بات چل رہی ہے، لقمے کی بات چل رہی ہے۔ چون موجود گشت جب موجود ہو گیا، ان وجود غیر وہی بود، اور وہ وجود اس کا غیر ہے۔ یہاں پر حق تعالی کا وجود ہی اس کا قرب ہے۔ یہ لقمہ بھی بعد ہے، یہ بتلانا چاہتے ہیں۔ غیرہ بغیر آرام نہ بود، چونکہ اس فقیر کو غیر سے آرام نہیں ہوتا ہے۔ بترک آن گیرد، اور وہ آرام اس کو ترک کرنے میں حاصل کرتا ہے۔ وَإِنْ مَانَا قول شیخ المشائخ ابو القاسم جنید بن محمد ابن الجنیدس، شیخ المشائخ جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول ہے، گفت الفقیر خلو القلب عن الاشکال، فقیر وہ ہے جو جس کا قلب اشکال سے، اندیشوں سے، فکر سے، وسوسوں سے پاک ہو۔ چون دلش از اندیشہ شکل خالی بود، یہاں شکل سے مراد صورت نہیں ہے جو اردو میں ہم شکل سمجھتے ہیں، فیس، یا فیس نہیں ہے، بلکہ دل میں پیدا ہونے والے وسوسے، خیالات، اشکالات جس کو ہم کہتے ہیں، وجود شکل غیر بود، اور غیر کا اندیشہ، بجوز انداختن روئی دارد، اس جو وسوسے ہیں، خیال ہیں کہ میرے پاس یہ موجود نہیں ہے اور ہے یہی، اس کو پکڑ کے چلیے، اس کو جب تک کہ اٹھا کے نہیں پھینک دیتا ہے وہ فقیر نہیں ہے، اٹھا کے پھینک دینا۔ شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ گوید، شبلی رحمت اللہ تعالی علیہ، الفقر بحر البلاء وبلاؤہ کل عز، اور آپ فرماتے ہیں کہ فقر بحر بلا ہے، امتحانات کا سمندر کا نام فقر ہے، اور اس پر جو بلا نازل ہوتی ہے، بلا سے مراد یہ وہ بلا نہیں ہے جو اردو میں ہم کہتے ہیں، کہ بلا کے معنی امتحانات، اور جتنے امتحانات ہیں وہ تمام کے تمام باعث عزت و افتخار ہیں۔ جیسا کہ ابتدا میں ایک بات یہاں پر گزری تھی کہ بالکل شروع میں یہ بات آ گئی تھی، لباس الفقر عز لأہلہ، فقر کا لباس اس کے اہل کے لیے باعث عزت ہے، اور فقراء کا لباس اگر کوئی دوسرا آدمی پہن لیے تو وہ باعث ذلت ہے۔ اس کو میں نے اس طرح سمجھایا تھا کہ اگر فوجی کا لباس، پولیس کا لباس کوئی عام آدمی پہن لے تو وہ لوگ اس کا تمسخر اڑائیں گے، مسخرہ پن کریں گے، اس کو زیب نہیں دیتا ہے۔ ایک جاہل علماء کا لباس پہن لے تو اس کی حرکات و سکنات سے لوگ پہچان جائیں گے کہ عالم نے یہ تو پہن لیا ہے، علماء کا لباس پہن لیا ہے، لیکن اس کی حرکات و سکنات اس کی گواہی نہیں دیتے ہیں کہ یہ عالم ہے۔ اسی طرح مشائخ کا لباس، اگر کوئی مشائخ کا لباس پہن لے، جیسا کہ معاذ اللہ میں قطعاً کوئی کسی شخص پہ یا کسی گروہ پہ کسی پہ بات نہیں کرنا چاہتا ہوں، آج عموماً یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو سالانہ اعراس میں، عرسوں میں جو بزرگوں کی اولاد ہیں وہ سال میں ایک مرتبہ جبہ پہن لیتے ہیں، زیب تن کر لیتے ہیں، امامہ باندھ لیتے ہیں، اور عرس آنے سے پہلے تھوڑی تھوڑی خشخشی داڑھی چھوڑ لیتے ہیں، اور جبہ پہن لیتے ہیں، امامہ پہن لیتے ہیں، سڑک سے سندل کی کشتیاں سر پر اٹھا کے لے کے جاتے ہیں۔ تو روزمرہ جو لوگ ان سے ملتے ہیں ان کو دیکھ کہتے ہیں سال بھر تو کلین شیف تھا، دیکھو یہ 8 دن پہلے سے داڑھی توڑ لیا تھوڑی سی، یہ ہے۔ تو لباس جو بزرگوں کا تھا، لباس جو فقیری کا تھا، لباس جو مشیخت کا تھا،
اس کو انہوں نے پہن لیا ہے تو وہ زیب نہیں دے رہا ہے، کیونکہ اس لباس کے جو لوازمات ہے وہ لوازمات اس کے پاس موجود نہیں ہیں۔ اور کلوزلی میں بالکل آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، وہ یہ ہے کہ اگر ایک ڈاکٹر کا اپرن میں پہن لیا تو کیا مجھے پریکٹس کی اجازت ہے؟ میں کیا کسی کو دوا دے سکتا ہوں؟ کیا کسی کو انجیکشن دے سکتا ہوں؟ اگر میں طبیب کا لباس پہن لیا اور طبیب کی طرح میں نبض دیکھنا چاہوں تو کیا میں نبض دیکھ سکتا ہوں؟ ہاں، اس کی نقل کر سکتا ہوں، لیکن نبض میں کیا ہے میں نہیں پہچان سکتا ہوں۔ مریض کو میں دوا نہیں دے سکتا ہوں، مریض کو بیماری نہیں بتلا سکتا ہوں۔ یہی حال فقراء کا ہے، یہی حال درویشوں کا ہے، یہی حال مشائخ کا ہے۔ آج طبقہ مشائخ کی معاذ اللہ میں کوئی تنقید نہیں، معاذ اللہ جو ہمارے پاس آج تنقیدوں کا نشانہ طبقہ مشائخ بنا ہوا، اسی وجہ سے بنا ہوا ہے۔ ایک تو یہ کہ اندرونی دشمن نفس ہے، شیطان ہے باہر سے، پھر وہ لوگ ہیں جو طبقہ مشائخ کے دشمن ہیں، وہ لفظ ذری سی باریک شے کو پکڑتے ہیں اور تنقید کرتے ہیں، دیکھو یہ مشائخ ہے، دیکھو یہ مشائخ ہے۔ اگر پلٹا کہ ان کی مسلمانی پر انگلی اٹھا دی جائے تو بلبلا اٹھتے ہیں۔ اونٹ کا بلبلانا بہت مشہور ہے، اونٹ سے زیادہ بدتر ان بلبلانا شروع کرتے ہیں۔ ان کے ایمان پہ انگلی اٹھا دی جائے تو بلبلا اٹھتے ہیں۔ اللہ کی شان میں انہوں نے جو گستاخی کی ہے اس پہ نشاندہی کریں تو چیخنے لگتے ہیں۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر انہوں نے جو گستاخیاں کی ہیں وہ نشاندہی کرنے سے چیخنے لگتے ہیں۔ ائمہ کرام اہل بیت اطہار پر ان کا جو عقیدہ ہے وہ بتلائیں تو چیخنے لگتے ہیں۔ صرف ہمارے پاس لباس کے پہننے سے ان کو اعتراضات ہوتے ہیں، لیکن یہ بات اس حد تک تو ماننا ہی پڑے گا کہ ایک ڈاکٹر کے لباس پہننے سے کوئی ڈاکٹر نہیں بن جاتا ہے۔ وکیل کا گون پہننے سے عدالت میں جا کے کسی کا مقدمہ نہیں لڑ سکتا ہے، سیدھا وہاں سے جیل بھیجا دیا جائے گا۔ اسی طرح لباس الفخر عز علی، فخر کا لباس باعث عزت ہے، باعث وقار ہے، باعث افتخار ہے ان لوگوں کے لیے جو فخر کے گویا شایان شان ہے، فقیر کہلانے کے شایان شان ہے۔ تو یہاں پر یہی بتلایا جا رہا ہے کہ فقیر آخر کون ہے؟ صاحب نعمت فقیر ہے، مال و جائیداد رکھنے والا فقیر ہے، یا کچھ نہیں رکھنے والا فقیر ہے؟ یہ تمام گفتگو اسی کے اطراف چل رہی ہے۔ دیگر دنیا کی نعمتیں چھوڑ کر ایک نوالے پہ آ کے بات ٹک گئی ہے۔ یہ نوالا موجود رہنے پہ، موجود نہ رہنے پہ اس کے دل کی کیفیت کیا ہے، اور اس کا ایک لقمہ موجود نہ ہونے پہ کیا ہے۔ اگر لقمہ موجود ہو جائے تو اپنے سے زیادہ مستحق سمجھ کے وہ دوسرے کو دیتا ہے۔ قرآن مجید میں آیا خصاصہ کا لفظ ہے، ذرا سے خصاصہ نکالو۔ ہاں وَيُؤْثِرُونَ، دیکھو نکال دو ذرا سے۔ وہ خود حاجت مند ہوتے ہیں لیکن وہ دوسروں کو دے دیتے ہیں۔ یہ حضرت علی کی شان میں ہے، یہ اہل بیت کی شان میں ہے۔ صرف اہل صحابہ چیختے رہتے ہیں تاکہ اہل بیت کی مخالفت کی جائے۔ کیا یہی دینداری ہے؟ یہ دینداری نہیں ہے۔ ہم یہ کہہ رہے ہیں بات آ کے لقمے پہ ٹک گئی ہے، تو لقمے کی بات یہی ہے، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ تو لقمہ ہے، لقمہ دیتے ہیں، خود بھوکے رہ جاتے ہیں، اوروں کو کھلا دیتے ہیں، اور خرچ کرنے پہ سکون ان کو حاصل ہو جاتا ہے۔ صوفیہ کے متعلق یہ کہنا کہ ارے بابا کھانا تو لقمہ تو لازم ہے نا، اس کے واسطے اس کے بارے میں صوفیہ بحث کر رہے ہیں۔ ان کی بات، صوفیہ کی بات اللہ اور اس کے رسول کے اقبال کے، اللہ کے منشے کے مطابق نہیں ہے، رسول کے منشے کے مطابق نہیں ہے۔ کہاں ہے؟ ہاں والذین تبعوا الدار والایمان من قبلهم يحبون من هاجر اليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما اوتوا ويؤثرون على انفسهم
وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور جنہوں نے پہلے سے اس شہر اور ایمان میں گھر بنا لیا، دوست رکھتے ہیں انہیں جو ان کی طرف ہجرت کر گئے اور اپنے دلوں میں کوئی حاجت نہیں پاتے، اور نہیں پاتے اس چیز کی جو دیے گئے، اور اپنی جانوں پر ان کو ترجیح دیتے ہیں۔ ان کو ملا تو دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں۔ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، اگرچہ کہ انہیں شدید محتاجی ہو۔ محتاجی احتیاج، محتاجی ضرورت۔ اردو کو محتاجی الگ ہے، اردو کا محتاج ہونا کچھ بھی نہیں ہے، یہ حاجت مند ہونا، ضرورت مند ہونا، نیڈی ہونا۔ وَلَوْ كَانَ أَنفُسَهُمْ خَصَاصَةٌ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا۔ یہ بات یہاں پر حضرت شیخ شبلی بغدادی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جنید بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کی قول کے تحت میں بیان کر رہا ہوں، اور اوپر جو قول گزرا ہے اس کے جتنے اقوال گزرے ہیں ان کے مطابق کہہ رہا ہوں۔ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جو اپنے نفس کے لالچ سے بچایا گیا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی کامیاب ہیں۔ بتاؤ، فخر و فاخر پہ انگلی اٹھانے والے، صوفیہ کے کردار پہ انگلی اٹھانے والے۔ بات دراصل یہ ہے، ہر ایک کا توکل الگ الگ ہے۔ میں نے بار بار سمجھایا ہے، ایک شیرخوار بچے کا توکل الگ ہے، ایک رینگنے والے بچے کا توکل الگ ہے، جو بات کرنے آتا ہے اس بچے کا توکل الگ ہے۔ جب بچہ چلنا پھرنا شروع کرتا ہے تو توکل الگ ہو جاتا ہے۔ ایسا ہی توکل کے درجے اس کی الگ الگ اس کے فہم کے مطابق، عمر کے مطابق ہوتے چلے جاتے ہیں۔ بیوی کا توکل الگ ہے، شوہر کا توکل الگ ہے، دونوں کا توکل الگ ہے، تاجر کا توکل الگ ہے، زراعت کرنے والے کا توکل الگ ہے۔ ہر ایک کا توکل الگ الگ ہے۔ تاجر کے توکل کی کیفیت الگ ہے، زراعت کرنے والے کی سب سے بڑا توکل زراعت کرنے والے کا ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، گر توکل می کنی درکار کن، توکل کرتا ہے تو کام میں توکل کر۔ کشت کن پس تکیہ بر جبار کن، زمین میں دانا بو دے اور پھر تکیہ اللہ پہ کر۔ چونکہ جب دانا بو دیا تو زمین میں دانا جائے گا تو اب ہاتھ سے تو تیرے نکل گیا۔ اگر گرمی زیادہ ہو جائے دانا جل جائے گا، اگر پانی زیادہ ہو جائے دانا سڑ جائے گا، اگر مناسب ہوا پانی اس کو مل جائے تو پھر وہ اس کا بیج سے پودا نکل آئے گا، سیڈلنگ جس کو کہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میں اور بڑھے گا اور بڑھے گا، نہیں تو کوئی جانور کھا لے گا، یہ بھی توکل ہے، بول نہیں سکتے۔ کل وہ پودا بڑھ گیا اور پھل پھول دینے لگا، اب کاٹنے کا وقت آیا، آسمانی کوئی بلا آ گئی، آندھی آ گئی، طوفان آ گیا، بارش آ گئی، ژالہ باری ہو گئی، اور پھر وہ تباہ ہو گیا، تو جب تک کہ اللہ پہ بھروسہ اس کو کرتے ہی رہنا ہے، یہاں تک کہ وہ اناج کو کاٹ لے، وہ فصل کو کاٹ لے، اپنے گھر کو لائے یا کھیتوں میں اس کو انبار لگائے، کھیت میں انبار لگائے، بارش سے تباہ ہو گیا پھر چلے گیا، تو توکل، کسان کا توکل بہت بڑا توکل ہوتا ہے۔ ہندوستان میں کسانوں کی دھوم چل رہی ہے، کسانوں کے اوپر بڑا عجیب و غریب بحث ہو رہی ہے۔ اسلامی نقطۂ نظر سے، صوفیہ کے نقطۂ نظر سے کسانوں کا توکل بہت بڑا ہے، اور کسانوں کو جس نے ضرر پہنچایا اس کے معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں، چاہے انفرادی طور پہ ستائے، حکومتی سطح پہ ستائے، ان کے حقوق کے لیے، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں، آپ کی حدیث میں آیا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ غلے کو اٹھا کے رکھنا، ذخیرہ اندوزی جس کو کہتے ہیں، اٹھا کے رکھنا، اور جب بازار میں اناج کی قلت ہو جائے اس وقت بیچنا، یہ حرام ہے شریعت کے مطابق۔ ایسا کوئی کرتا ہے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایسا کرنے والے کو سزا، اس کے کوڑوں کی سزا دی گئی ہے۔ آج ہمارے پاس کیا چل رہا ہے، یہ بحث الگ ہوئی، بحث کے لقمے کی بات چل رہی ہے۔ یہ جو خوارج ہیں، معتزلہ ہیں، یہ 100 سال کی جماعتیں ہیں، 200 سال کی جماعتیں ہیں، کوئی 40 سال کی بھی ہے، 10 سال کی بھی ہے، بس جماعتیں ہیں، 8 دن کے بھی جماعتیں آج کل چل رہے ہیں، بالکل جو بارش کے کیڑوں کی طرح پیدا ہوتے ہیں پھر مر جاتے ہیں۔ تو صوفیہ کی ایک بات پہ اعتراض کرتے ہیں، بھائی دیکھو، اور شبلی بغدادی بولے کہتے الفقر بحر البلا اور بلا کل عزن، اور ان کی بلا جو ان کے لیے عزت ہے، امتحان کی عزت ہے۔
جو لوگ امتحان دیتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ امتحان کیا عزت ہے. میٹرک کے بچے کو پوچھو کہ کیا ہے امتحان، اس کے لیے باعث عزت ہے. امتحان، وہ کس طرح امتحان سے خوف کھاتا ہے، کامیابی کی تیاری کرتا ہے. پوچھو انجینئرنگ کے بچوں کو، میڈیسن کے بچوں کو پوچھو، دوسرے سبجیکٹس کے بچوں کو پوچھو کہ اس کا امتحان جو ہوتا ہے وہ بلا ہے. عربی میں اس کو بلا کہتے ہیں. تو مومن کی ساری زندگی بلا ہے، مومن کی ساری زندگی امتحان ہے. جیسا کہ شیوخ نقش بند کے پاس آیا ہے کہ اپنی سانس پہ نظر رکھو، سانس کے آنے جانے پہ نظر رکھو، اور نظر بر قدم ہے، ہر قدم پہ اپنی نظر رکھو. قدم اس کی مرضی کے موافق اٹھ رہا ہے یا مخالف اٹھ رہا ہے. ایک ایک قدم جو اٹھاتے ہیں، ظاہری معنی تو یہ ہے کہ جو قدم ہیں آپ جو چل رہے ہیں یہ قدم بھی ہیں، اور جو معمولات دنیا ہیں، معاملات دنیا ہیں، جو ڈیلنگس ہے، ڈیلی روٹین ہے، کام ہے، ان کاموں کو دیکھو. اس کو بھی قدم کہتے ہیں. دیکھو کیا ہے اس وقت تو ایجیٹیشن چل رہا ہے بھائی انڈیا میں. گورنمنٹ کا اگلا قدم کیا ہوتا ہے، مینز واٹ از دا نیکسٹ اسٹیپ. یہاں پہ ہم جو قدم رکھے ہیں وہ قدم نہیں ہے. حکومت کیا اقدام کرتی ہے، اس کا کیا ایکشن ہوتا ہے. ارے بھائی کسان کیا ایکشن کرتے ہیں، اپوزیشن کا کیا ایکشن ہے. تو یہ اقدام ہے. تو فقیر جب کوئی کام کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، تو یہ اس کا اقدام کہلاتا ہے، اس کا قدم. ہوش در دم، سانس جو آ رہی ہے اس پر نظر رکھنا اور دیکھنا کہ جو سانس آ رہی ہے یہ اللہ کی نعمت ہے. وہ جو آ رہی ہے سانس اور جا رہی ہے، یہ سانس کا آنا جانا اس کے حیات، اس کے علم، اس کے ارادہ، اس کی قدرت، اس کی سماعت، بصارت، یہ تمام چیزیں اس سے وابستہ ہیں. یہ تجلیات ہیں. یہ سانس کا آنا جانا اس کی تجلی ہے. تو اس کو ضائع مت ہونے دو، یہ اللہ کی تجلی ہے. ہوش در دم، دم یعنی سانس. سانس نہ غفلت سے آئے نہ غفلت سے جائے. سلطان المشائخ نظام الدین اولیاء محویلائی کے ملفوظات قوام العقائد میں لکھا ہے کہ اس آیت مبارکہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، اللہ تعالیٰ اس سانس سے پوچھے گا. یہاں پر عام طور پر مفسرین یہ کہتے ہیں ان لڑکیوں کو جو زندہ دفن کر دیا گیا ان کے بارے میں یہ آیت ہے. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا کہ اے لڑکی تجھے کس گناہ میں اس نے قتل کیا ہے. محو الہی نے فرمایا یہ سانس ہے، یہ نفس ہے. جو سانس اللہ کی یاد کے بغیر آئی اور اللہ کی یاد کے بغیر گئی، اللہ تعالیٰ ان سانسوں سے پوچھے گا بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، کس گناہ میں تو ماری گئی. تو ہوش در دم، نظر بر قدم. قدم مراد یہ فٹ نہیں ہے، یہ تو ہے ہی ہے. آپ چلنا بھی ہے، جو چلتے وقت بھی اللہ 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 یہ تو کرنا ہی کرنا ہے آپ کو. لیکن جو آپ کے اسٹیپس ہیں آپ کی لائف کے، صبح نیند سے بیدار ہونا اور پھر سونے تک، سونے کے بعد میں پھر آرام کے، تو ہر چیز میں اللہ تعالیٰ کی رضا، حضور کی سنت کو پیش نظر رکھنا ہے صوفیہ کے اصولوں میں سے. بہرحال یہاں لقمے کی بات چل رہی ہے. تمام کائنات چھوڑ ایک لقمے پہ فقیری آ کے ٹک گئی ہے. تو فقیری کی میں نے قرآن مجید سے اس کی دلیل اس وقت دے دی ہے کہ ان کو جو ملتا ہے، جو کچھ بھی جو نوالا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے منہ تک روزہ رہ کے، پہلا روزہ، دوسرا روزہ، تیسرا روزہ. سیدنا علی کرم اللہ وجہہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کی ولادت پاک یہ 13 رجب المرجب ہے، آج ان کی برکت سے پھر یہ بات ہم کہتے ہیں. وہ ہیں سیدۃ النساء العالمی سیدہ فاطمہ الزہرا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، امام حسن، امام حسین، اور آپ کی کنیز فضہ. ان کا قرآن مجید میں تذکرہ آیا ہے. ان کی فضیلت کا تم انکار کر کر کے مر رہے ہو. جاؤ آپ جہاں جانا چاہتے ہیں. اللہ کی ایک جنت ہے، اللہ کی ایک دوزخ ہے. آپ اس میں سے جنت کے تو مستحق نہیں ہو سکتے ان کی مخالفت کر کے. صوفیہ کے جو لقمے کی بات کر رہے ہیں، اس لقمے پہ آ کے بات ٹکی ہے.
اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ لقمے کا بڑا معاملہ ہے. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس کوئی گئے اور پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ آپ اسم اعظم جانتے ہیں، آپ اسم اعظم تعلیم فرمائیے. تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنے معدے کو حرام سے پاک کرو، پھر جو کچھ کرو وہ اسم اعظم ہے، جو کچھ کہو وہ اسم اعظم ہے. لقمہ حلال چاہیے. تو بات لقمہ پہ ٹکی ہے. جو امتحان ہے وہ بحر بلا ہے، بلاؤں کا، امتحانات کا سمندر ہے، فقیری امتحانات کا سمندر ہے، اور ہر امتحان اس کے لیے باعث عزت ہے. لباس الفخر عز لأہلہ، بالکل پہلے ہی یہ بات آ گئی تھی. یہ بات بالکل پہلے آئی تھی. ہر ایک کے لیے اہل نہیں ہے. پس چیزی کے اہل را عز بود، پس وہ چیز الفخر عز لأہلہ، پس چیزی کے اہل را عز بود، پس وہ چیز، پس وہ لباس جو اہل کے لیے باعث عزت ہے، مرنا اہل را ذل بود، وہ نا اہل کے لیے ذلت ہے. وعزش آنست، اور عزت، بزرگی، غلبہ یہ ہے کہ فقیر محفوظ الجوارح بود، اس کے جوارح، اس کے اعضاء یعنی اس کے باڈی پارٹس پورے یہ محفوظ رہیں، الزلل لغزشوں سے بچے ہوئے رہیں، وہ محفوظ الحال، اس کا حال محفوظ رہے. وہ خلل نہ برتنش، اور اس کے جسم میں خلل پیدا نہ ہو. معصیت و ذلت رود، اس کے پاس معصیت بھی نہ آئے، اس پہ ساتھ لغزش بھی نہ آئے، یعنی اتنا محفوظ ہو جائے. نہ برحالش خلل و آفت گزرت، نہ اس کے حال میں نہ اس کے جسم میں خلل پہنچے. بہرحال تو یہاں پر امتحان اس کے لیے عزت ہے. فاخر دریائے بلاؤ، فاخر بلاؤں کا، امتحانات کا دریائے بلا ہے وہ جملہ عزت، اور اس کی تمام بلائیں، تمام امتحانات اس کے لیے باعث عزت ہے. عزت نصیب غیرست، عز نصیب غیرست، از آنچه مبتلا در عین بلاز ویرا از عز چه خبر. ایک اور آگے کی بات کہتے ہیں، امتحانات سے بھی گزر گیا ہے، اب اس کو یہ بھی نہیں ہے کہ میں امتحان میں ہوں، میں کامیاب ہو گیا ہوں، ناکام ہو گیا ہوں، غرق ہو گیا ہے. ایسے غرق والے کے لیے کہتے ہیں اس کو، اس کے عزت سے، اس کے مقام سے اس کی کیا خبر ہے، اس کی بھی خبر نہیں ہے. تانگاہ کے از بلا بے میلی نہ کر، اور جو امتحانات ہے اس کی جانب وہ دیکھتا بھی نہیں ہے کہ یہ امتحان ہے. انگاہ بلاش جملہ اس گردر، اور اس وقت تمام امتحانات اس کے لیے باعث عزت بن جاتے ہیں. ایک بہت مشہور ہے، غالب کا ایک شعر ہے، مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئیں. کس کا خوگر ہوا انسان تو مٹ جاتا، غم کا خوگر ہوا تو مٹ جاتا ہے غم. لفظ بھول رہا ہوں میں. مشکلیں اتنی پڑی مجھ پر کہ آسان ہو گئی، یعنی اتنا امتحانات سے گزرا، اتنا امتحانات سے گزرا کہ اب امتحان باقی نہ رہا. یہ اس وقت اس کے لیے تمام کا تمام باعث عزت بن جائے. عزت جملہ وقت، وقت جملہ محبت، اور اس کی عزت سب کی سب یہ وقت بن جاتی ہے، یہ وقت ہو جاتا ہے. وقت جملہ محبت، اور اس کا وقت محبت بن جاتا ہے، وہ امتحانات کا خوگر ہو جاتا ہے. اور اس کا وقت جملہ محبت بن جاتا ہے، وہ محبتش، اور اس کی محبت جملہ مشاہدت، اور اس کی محبت جملہ مشاہدہ بن جاتا ہے. اتنا گھر جاتا ہے کہ اس کو شعور ہی باقی نہیں رہتا، وہ سب مشاہدے میں غرق ہو جاتا ہے. تا دماغ طالب، یہاں تک کہ یہاں لفظ دماغ وہ جو عرف عام ہے وہی ہم لے لیتے ہیں. طالب جملہ محل دیدار شود، یہاں اس دماغ سے مراد ہم اس کا شعور لیں گے، اس کا خیال لیں گے، اس کا ادراک لیں گے.
دماغ سے مراد یہ دماغ جو ہم جو عرف عام میں کہتے ہیں وہ صرف ایک لفظ نہیں ہے. جب ایسی حالت اس کی ہو جاتی ہے تو اس کے جو دماغ کے جتنی صلاحیتیں ہیں وہ صلاحیتیں، اس کے قلب کی صلاحیتیں سب کے سب محل دیدار بن جاتی ہیں. از غلبہ خیال، خیال کے غلبے سے. وہ خیال ایک قوت ہے، ایک صلاحیت ہے انسان کی جو ہم کہہ سکتے ہیں جو چھپی ہوئی ہے. جیسے ارادہ چھپا ہوا ہے، کلام زبان کے اندر چھپا ہوا ہے، سماعت کانوں کے اندر کہاں چھپا ہوا ہے، سماعت آنکھوں میں چھپی ہوئی، سب پوشیدہ قوتیں ہیں. یہ اسی طرح ارادہ ہے، خیال بھی ہے، قدرت ہے، یہ سب چھپی ہوئی چیزیں ہیں. تو غلبہ خیال تا بی دیدے بینندے گردد، جب یہ حال میں پہنچ جاتا ہے بے دیدے، بغیر آنکھ کے دیکھنے والا بن جاتا ہے، وہ بی گوش اور بغیر کانوں کے شنوندے سننے والا بن جاتا ہے. بس عزیز بندے بادشاہ، وہ اللہ کا عزیز مقرب قریب ترین بندہ بن جاتا ہے کہ بار بلا دوست کشاد، بلا کا بوجھ، امتحان کا بوجھ دوست اٹھاتا ہے. میں یہاں ٹھہر کے اگر یاد دلاؤں، انا عرضنا الامانة على السماوات والارض فابين ان يحملنها واشفقن منها وحملها الانسان. اللہ نے اپنی امانت کو آسمان اور زمین پیش کیا، یعنی آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات پہ پیش کیا. آپ آسمان سے مراد آسمان بھی لے سکتے ہیں، وہاں کی مخلوقات بھی لے سکتے ہیں. زمین سے مراد زمین کی مخلوقات بھی لے سکتے ہیں اور زمین بھی لے سکتے ہیں، اور اس میں جو کچھ اشیاء ہیں وہ بھی لے سکتے ہیں. لیکن یہاں پر مخلوقات ہی لیجیے کیونکہ انسان ہیں، ہم اٹھا لیے. کہتے ہیں بار بلا دوست کشاد، دوست اس کا بلا کا بوجھ اٹھاتا ہے، امتحان کا بوجھ اٹھاتا ہے. اور بلا عزی بے حقیقت است، اور امتحان حقیقی ایک حقیقت ہے جو باعث عزت ہے. وہ نعمہ اور نعمتیں ذلی بر حقیقت. یہ جملہ بہت ہی کمپلیکس ہے، میں اس پہ سوچتا رہا، سمجھانے میں دشواری ہوتی ہے. میں کیا کروں، میں مجبور ہوں، بات کو سمجھانا میرے لیے مشکل ہے، لیکن کوشش تو کر رہے ہیں. بعض چیزیں پریشان کن ہو جاتی ہیں، حضرت کے منشے تک ہم کو پہنچنے میں دشواری ہو جاتی ہے. از آنچه عز آن بود که بنده را به حق حاضر کند و ذل آن کے غائب کند. بندے کے لیے باعث عزت وہ بات ہے جو حق کے لیے حاضر کرے، اس کے منشے کے مطابق چلے. و ذل آن کے غائب کند، اور ذلت یہ ہے کہ حق کے منشے کے وقت یا اس کے مطابق وہ نہ کر سکے، غائب ہو جائے. غائب از حق. اچھا آگے کہتے ہیں اسی بات کو سمجھاتے ہوئے، بلا فخر نشان حضور است، اور بلا اللہ رب العزت کے سامنے حضوری کی نشانی ہے، اور راحت ہے. غنا نشان غیبت است. غنا اللہ سے دوری کی علامت ہے. غیبت سے مراد یہاں غیبت ہماری اردو کی غیبت نہیں ہے، چغلی جس کو بولتے، یعنی غائب ہونا، اللہ سے دور ہونا. فقر اللہ کے حاضر ہونے کی نشانی ہے، اور غنا اللہ سے دور ہونے کی نشانی ہے. پس حاضر بحق عزیز باشد، جو حق کے پاس حاضر رہے وہ عزیز ہے. وہ غائب از حق ذلیل، اور حق سے دور ہونے والا ذلیل ہے، باعث ذلت ہے.
تو حق سے دوری، یہاں پہ یہ بات وہی آ گئی پھر جو سمجھایا آپ نے کہ جب نعمتیں جب کسی کو ملتی ہیں تو نعمت پر شکر واجب ہوا، اور نعمت پر شکر کرنے سے وہ نعمت اضافہ ہوتی ہے. مال پہ شکر ادا کیا، مال تجارت بڑھتا چلا گیا. زراعت ہے، شکر ادا کیا، زراعت بڑھتی چلی گئی، اور پھر وہ دنیا میں مشغول ہوتا رہا. لیکن کسی پہ بلا نازل ہوئی، کسی پہ امتحان آ گیا، جیسا کہ قرآن مجید میں آیا ہے کہ ہم ان کو آزمائیں گے جانوں سے، مال سے، زراعت سے نقصان کے، مال کے نقصان سے، جانوں کے نقصان سے. تو یہ قربت کی علامت ہے. بعد میں فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اور معیت اللہ کا ساتھ ہونا یہ صاحب بلا کے لیے ہے، صاحب نعمت کے لیے نہیں. یہاں یہی بات ہوتی ہے. بلائرا کے معنی آن مشاہدہ، بلا کا یہ معنی ہے، یہ سائن ہے. بلائرا معنی آن مشاہدہ، مشاہدے کی علامت ہے. معنی علامت کے معنی ہے، یا مشاہدت ہے یہ. اور دیدارش انس تعلق بدون بہر صفت کے باشد غنیمت بود. دیدار انس کا لفظ لکھے ہیں یہاں پر، میں اس کی اسٹڈی نہیں کیا اس لفظ کی. یا اللہ، دیدارش انس، اس کے دیدار کی محبت، تعلق بدان بہر صفت کے باشد غنیمت بود. اور جو سے یہاں دیکھتے ہیں کیا کیا ہے انہوں نے. یہ بہت چھوٹی سی بات ہوتی ہے، سمجھانے میں بڑی دشواری. یہ لفظ کے جو ہے دوسرے ٹیکسٹ میں، دوسرے کتابوں میں کیا ہے، اس ورڈ پہ میں جا نہیں سکا، میری نظر سے گزر گیا ہے لفظ. اس کو ٹک کر کے رکھتا ہوں، پھر اگلے درس میں اس کو یہ کیا کوئی دوسرے نسخے میں کوئی دوسرا لفظ ہم دیکھیں گے. بہرحال جنید گوید رحمت اللہ علیہ، یا معاشر الفقراء، اے فقیرو، انکم انما تعرفون باللہ وتکرمون للہ فانظروا کیف تکونون مع اللہ اذا خلوتم بھی. ای شما کے درویشانید، اے لوگو جو تم درویش ہو، شمارا بے خداوند شناسان، تمہیں لوگ اللہ والا سمجھ کے پہچانتے ہیں. از برائے و کرامت کنند، اور اسی وجہ سے تمہاری عزت کرتے ہیں. بن گری دیکھو اور کرو تا اندر خلا بیوی چگنے باشید. دیکھو کہ تم تنہائی میں اللہ کے ساتھ کیسے رہتے ہو. جیسا کہ لوگ تم کو درویش سمجھ رہے ہیں ظاہر میں، ویسا ہی اندر تمہاری کیا کیفیت ہے. ہاں، یہ لفظ کو ٹک کرتا ہوں میں. یہ دوسرے ٹیکسٹ میں کیسا آیا ہے میں اس کو چیک کرتا ہوں. میں نے اس پہ غور کرا اس لفظ پہ. چون خلق مر شمارا، چونکہ خلق مخلوق خاص طور پر آپ کو درویش پکارتی ہے. آپ لوگ درویش خوانند، لوگ درویش پکارتے ہیں. حق شمارا بے گزارند، اور درویشوں کی جیسی عزت کرنا ہے ویسا لوگ تمہاری عزت کرتے ہیں. شما حق طریقت درویشی چگونی خواہد گزار، اور تم درویشی طریقت کا جو حق ہے تم کس طرح ادا کرتے ہو. اگر خلق شمارا بے نام دیگر خوانند، اگر مخلوق تم کو دوسرے نام سے پکارے، بجائے درویش کے کوئی اور نام پکارے، بخلاف دعوی شما، تمہاری درویشی کا جو دعویٰ ہے، تمہاری مشیخت کا جو دعویٰ ہے، تمہاری رہبری کا جو دعویٰ ہے، تمہارے عالم ہونے کا جو دعویٰ ہے، تم جو لباس پہنتے ہو اس سے تم جو ظاہر کرو، اس کے خلاف اگر کوئی دوسرے نام سے پکار دیں، ان عزیشان می پسندید، کیا وہ تم کو پسند آئے گا؟ تم درویشی کے لباس پہنتے ہو، اگر تمہارے کو ایسے کوئی دوسرے لفظ سے پکار دیں تو کیا تم کو یہ پسند آئے گا؟ شما نیز انصاف دعوے خود نی دہید، اور تم خود اس کو انصاف سے، یہاں پہ انصاف اس کو جو جسٹیفائی کرنے کے معنی میں ہے،
तुम इसका इंसाफ नहीं कर सकोगे कि बाज पस्तरीन मर्दुमान आनास। उसके बाद ये फरमाते हैं कि पस्तरीन, पस्त नीचा, तरीन निचला तरीन, सिफली नीचे गिरा हुआ, सबसे नीचे गिरा हुआ, लोगों में सबसे नीचे गिरा हुआ वो है खल्क अजान उदानन, वो है जो लोग उसको समझते हैं और वो नहीं है तो सबसे कमतर दर्जे का आदमी है। लोग आलिम समझ रहे हैं, आलिम नहीं है। मशाइख समझ रहे हैं, मशाइख नहीं है। तबीब समझ रहे हैं, तबीब नहीं है। वकील समझ रहे हैं, वकील नहीं है। जो कुछ समझ रहे हैं वो नहीं है। हाकिम समझ रहे हैं, हाकिम नहीं है, लुटेरा है। किसान समझ रहे, किसान नहीं है, धोखेबाज है। ताजर समझ रहे हैं, ताजर नहीं है, धोखा देता है, तोल में फर्क करता है। सबसे पस्त तरीन, सबसे कम तरीन, सबसे सिफली, सबसे नीच आदमी है वो। पस्तरीन मर्दुमान आनस के खलखश अजान दो अजान उ दानान व ऊ खुद अजान उ ना बाशद, और वो खुद वो ना हो। मशाइख का लिबास पहना मशाइख नहीं, आलिम का लिबास पहना आलिम नहीं है। खुनक आन के खलखश, बेहतरीन बात तो यह है कि खलखश अजान उ दानान, बस बेहतरीन बात यह है कि मखलूक उसको वो जाने कि वो अजान उ बाशद के लोग उसे वो जाने जो वो है, जो जाहिर में कुछ और बातिन में कुछ और ना हो, खराबी ना हो, एडवर्स ना हो। अजीज तरीन आनस के खल्क उरा अजान उ दानान, अजान उ बुआद। और बेहतरीन बात तो यह है, करीब तरीन अल्लाह की ऐसा वो बंदा है कि जो मखलूक जिसको जो समझती है और वो वही हो। मिसलान के खलखश अजान हक दानान व अजान उ, और मखलूक अजान हक दानान वो अजान उ, मखलूक उसको हक के साथ समझती है और वो भी हक के साथ हो। अगर ऐसा ना हुआ तो वो सबसे बुरा है। चुन मर्दी वो उस आदमी की तरह होता है कि वही दावा तबीबी कुनात, कि वो तबीबी का दावा करता है, वो फिजिशियन होने का दावा करता है। ये बात मेरे आगे पॉइंट हजरत खुद बयान कर रहे हैं, वो एक बात आगे कि वो तबीबी का दावा करता है, बीमार रहा दारू कुनात के, बीमारों की इलाज करता है, दवा करता है, दारू दरमन करता है। चुन खुद बीमार शवद तबीब दीगरी बायदश, उसके लिए दूसरा तबीब चाहिए कि दारू उबदानत कि उसकी दवा वो करे। वमिसरान के खलखश अजान हक दानंद, और उसकी मिसल ये है कि मखलूक उसको हक जाने, वजह अजान हक बहुत, और वो हक वालों में से वो उसकी दावत उसके माने लहचुन मर्दी बहुत वो उस आदमी की तरह है कि दावे तबीबी कुनत, जो तबीबी का दावा करता है, बीमार रहा दारू कुनत, बीमारों को बीमारों की भी दवा करता है वो। अम्मा लेकिन खुद चूं बीमार शवत, खुद जब बीमार हो जाए, तबीब दीगर न बाशाद, उसके लिए दूसरे तबीब की जरूरत नहीं है। दारू खुद नीस बेदानत, अपनी दवा आप खुद जानता है। वो मिसरान के खलखश ना अजान हक दानन, वो अजान हक बुआद। और उसकी मिसाल भी ऐसी है कि मखलूक उसको हक से मुताल्लिक समझती है और वो हक से मुताल्लिक है। जो मर्दी बुवत तबीब खल्क रा बिदान इल्म ना, वो अज मशगूल खल्क फारिग खुद रा बेगजा मुआफिक शरबत है मुफर्र हवाए मोतदिल नीक उम्मीदारत, इनमें बीमार ना गर्दत। और वो आदमी एक ऐसा होता है जो मखलूक के साथ उसकी मशगूली को ऐसी बात समझाते हैं कि वो मुआफिक ग़िज़ा खाता है और मुआफिक मुफर्र शरबत और मोतदिल हवा में अपनी जिंदगी गुजारता है ताकि वो बीमार ना हो जाए। यहाँ रुककर मैं समझाना चाहूंगा इस बात को कि जैसा कि हमारे पास हिंदुस्तान में 3 मौसम होते हैं, गर्मा सरमा बारिश, बहार और खिजान 2 डिवाइड होते हैं, 4 मौसम 4 सीजन्स कहलाते हैं। तो यहाँ पर उस शख्स की मिसाल दे रहे हैं कि जो मौसम के लिहाज से तब्दीली, मौसम के लिहाज से ग़िज़ा की तब्दीली करता है, मोतदिल हवा
میں رہتا ہے، اگر ہوا سخت ہو جائے تو اس کے لحاظ سے غذا اور لباس وغیرہ تبدیل کرتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ صوفیاء کرام ان پر جو بلا آتی ہے، جو امتحان آتا ہے، اس کے موافق وہ چلتے رہتے ہیں، اس امتحان سے گزرتے رہتے ہیں، کامیابی حاصل کرتے رہتے ہیں۔ ایک دفعہ ایک شخص نے مجھ سے کہا، میں ڈپارٹمنٹ میں تھا، ایک شخص آیا جو قدیم ایک زمانے سے اسٹوڈنٹ لائف سے ہمارے سینئر تھا، تو بیچارے پرنسپل صاحب جو تھے ہمارے، میرے سے پرانی دوستی تھی، وہ جب راؤنڈ پہ نکلتے تو میرا ہاتھ پکڑ لے کے ڈپارٹمنٹ میں سے میرے پاس آ کے میرے کو ساتھ لے جاتے تھے، راؤنڈ لگاتے تھے۔ تو شاید وہ شخص کو ناگوار گزرا اور بولا کہ بھائی وہ آپ کے پرنسپل صاحب جو دوست ہیں نا، وہ ان کو جو ہے پرنسپلی سے ہٹا دیے ہیں، آپ کی ہوا چلنے والی نہیں ہے۔ میں بولا بھائی پہلی بات تو یہ میں کیا ہوا چلا رہا ہوں، پرنسپل میرا ہاتھ پکڑ کے لے کے پھر رہا، تو میری ہوا چلانے کی کیا غرض ہے؟ میں ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوں، انہوں پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں، اپنے چیمبر میں بٹھا رہے ہیں، نہیں آپ کی نہیں چلتی، آپ اب یہ موافق ہوا نہیں ہے، بدل جانے والی ہے۔ مجھے بہت ناگوار گزرا اور میں بولا آپ جانتے ہو دنیا میں ہوا دیکھ کے میں پیدا نہیں ہوا، یہ گرما کا موسم ہے پیدا نہیں ہونا، یہ سرما کا موسم ہے پیدا نہیں ہونا، یہ بارش کا موسم ہے پیدا نہیں ہونا، باہر بیماریاں چل رہے پیدا نہیں ہونا، یہ کورونا چل رہا پیدا نہیں ہونا، وہ ہیضے کی وبا چل رہی۔ ہم کوئی وبا کو موسم کو دیکھ کے پیدا نہیں ہوئے، اللہ نے جب پیدا کیا تمام موسموں کو ہمارے موافق کر دیا۔ اگر موسم مخالف رہا ماں نے سنبھالا، موسم مخالف رہا باپ نے سنبھالا، موسم مخالف رہا طبیبوں نے سنبھالا، دایا نے سنبھالا، دوسروں نے سنبھالا۔ یہ ہمارے جو دایا ہے، یہ دایا حقیقی اللہ رب العزت ہے، اور یہ جو ماحول ہے، اس ماحول کے نگہبان رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ درویش اسی پہ بھروسہ کرتا ہے، تو یہ ماحول جو ہوتا ہے اس کے موافق چلتا ہے، یا ماحول اس کے موافق ہو جاتا ہے، یا وہ ماحول کے موافق ہوتا ہے، لیکن وہ نفس اور شیطان کا تابع نہیں بنتا۔ بہرحال بات یہاں تک پہنچی، ہوا ہے معتدل نیکمی دارد، اور معتدل ہوا سے اس کو بہتر رکھتا ہے تا بیمار نہ کرتا، تاکہ بیمار نہ ہو جائے۔ اور چشم خلق جملہ از حال او فرو دوخت باشد، اور مخلوق اور ان کے احوال سے وہ آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ ظالم ہے تو ظالم جانے، عادل ہے تو عادل جانے، حاکم ہے تو حاکم جانے، میرے کو اس سے لینا دینا کیا ہے؟ زیرا کے معدوم شیء نباشد، کہاں چلے گا؟ بیانی از متاخران گفتعان، اور بعض متاخرین صوفیہ نے کہا ہے الفخر عدم بلا، الفخر عدم بلا وجود و عبارت از این قول منقطع است۔ زیرا کے معدوم شیء نباشد، اور عدم فخر کیا ہے؟ بلا کا موجود نہ ہونا فخر ہے، یعنی وہ بھی نہیں رہنا۔ تو یہ صوفیہ اپنے احوال کے مطابق ان کی باتیں ہیں، فرماتے ہیں کہ کوئی شے معدوم تو ہوتی ہی نہیں، جب شے بولے تو وہ موجود ہے۔ عبادت جز الشیء نتوان کرد، عبارت جز الشیء نتوان کرد، جب کوئی شے کہہ رہے ہیں تو پھر بغیر شے کے کیسی گفتگو کی جا سکتی ہے؟ پس انجا چنین صورت گیرد، پس یہاں پر صورت یہ بن جاتی ہے کہ فخر ہی چیز نہ بود، فخر کوئی چیز نہیں ہے۔ وہ عبارات از اجتماع جملہ اولیاء خداوند را اصلی نباشد، اور یہ باتیں عبارات یعنی اس بات کا کیا کہنا چاہیے، کیسا کہوں میں، اس بات کو اس طرح کہا جا سکتا ہے اجتماع جملہ اولیاء خداوند را اصلی نباشد، یہ جو اشیاء ہیں اور جو اسباب ہیں یہ اصلی نہیں ہیں اولیاء اللہ کے واسطے، وہ اصلی نہیں ہیں، ان کا وجود اصلی نہیں ہے، کہ اندر عین خود فانی و معدوم بود، یہ جو اشیاء ہیں اپنے اندر یہ خود فانی ہے اور معدوم ہے۔
یہ فنا ہونے والے ہیں، جو بھی شے آئی فنا ہونے والی ہے، لہذا ان کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے. یعنی آپ اس کو اور بڑے دائرے میں لے جا کے سوچیں تو بس یہ ہے کہ جو شے ہے ہی نہیں اس کا تذکرہ کیا ہے. چنانچہ محبوب الہی نے فرمایا یہ وجود کی تعریف کیا ہے، بین العدمین، دو عدم کے درمیان وجود ہے. ہمارے وجود کی حیثیت یہ ہے کہ ہم عدم تھے، اللہ نے ہم کو وجود بخشا، کل پھر عدم کر دے گا. تو یہی بات ہے، یہاں پہ کوئی شے ہے ہی نہیں. لفظ شے ہے ہی نہیں. پہلے کہہ رہے تھے شے کے معنی کوئی چیز ہے، لیکن اس کے معنی تو یہ ہے فانی ہے. انجا ازن عبارت نہ عدم عین خواہن، اس پر عبارت یہاں پر یہ ہے کہ عدم کو عین نہیں کہہ سکتے ہیں. عدم آفت خواہن اس کو عدم آفت کہہ سکتے ہیں. از عین و کل اوصاف آدمی آفت بود، یہ کہتے ہیں کہ جو انسان کے اوصاف ہیں، اوصاف بشری ہیں، یہ خود ایک آفت ہے. آنکھ خود آفت ہے، کان خود آفت ہے، زبان خود آفت ہے، اس کی فہم خود آفت ہے، اس کا ادراک آفت ہے، اس کی قدرت آفت ہے. ہر چیز انسان کی جو صفات ہیں وہ خود امتحان ہے. بات یہاں پر روک کر میں کہنا چاہوں گا، اچھا یہاں بات جملہ پورا کر دیں گے. چن آفت نفی شود، جب آفت کی نفی ہو جائے، آن فنائے صفت بود، وہ فنائے صفت ہوتی ہے. خواجہ عبداللہ انصاری حروی رحمۃ اللہ تعالی نہیں، حضرت عین الخزات حمادانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں، اور انسان کے جو صفات ہیں، وہ ایک آنکھ ہے دیکھتی ہے، کان ہے سنتے ہیں، 2 زبان ہے، 3 بینی ہے، 4 کیا ریفرنس وہاں پہ ریڈی ہے تو بول سکتا تھا، تو 7 یہ تمام انہی کے ذریعے سے، اس کے غلط استعمال سے یہ دروازہ ہے جہنم میں جانے کا. آنکھ کا استعمال غلط کیا، جہنم کا دروازہ ایک کھل گیا. کان کا استعمال غلط کیا، دوسرا کھل گیا. زبان کا استعمال کیا، تیسرا. اسی طرح فرج بھی کہتے ہیں، ان کو بھی ہے. یہ 7 صفات ہیں، 7 چیزیں ہیں. تو کہتے ہیں کہ کل اوصاف آدمی آفت بود، انسان کی اوصاف سارے آفت ہیں، سارے بلا ہیں. جب ان کی نفی کر دے تو فنائے صفت بود. فنائے صفت، صفت کا فنا ہونا، آلت رسیدن، آلہ آرگن، و نہ رسیدن را از پیشیشن برگیرد، رسیدن نہ رسیدن، پہنچنا نہ پہنچنا. تو یہ جو صفات ہیں، جس طرح میں نے مجدد مجتہد عین حزب اللہ حضرت سید اسماعیل ذبیح اللہ شاہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا یہ قول میں نے گزشتہ 2-3 دروس میں نے وقت پہ بتلایا تھا کہ فرماتے تھے کہ جب کہیں لا الہ الا اللہ تو یہ کہیں لا الہ الا اللہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، لا الہ الا اللہ نہیں ہے میری آنکھ تو بینا ہے، تو بصیر ہے، میں نہیں ہے میرے کان تو سمیع ہے، میں نہیں ہے میری زبان تو گویا ہے، تو کلیم ہے، نہیں ہے میرا ارادہ تو مرید ہے، نہیں ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے میری قدرت تو قدیر ہے، نہیں ہے لا الہ الا اللہ میں زندہ نہیں ہوں تو حی ہے. اس طریقے سے حیات، علم، ارادہ، قدرت، سماعت، بصارت، کلام، یہ تمام کے تمام کی نفی کر دے تو فرماتے ہیں یہی فنا ہے. بات اور بہت طویل پیراگراف آ گیا ہے، تو ہم یہاں پر یہ کہتے ہیں کہ جو آفت ہے اس کی نفی کرنا یہ فنائے صفت ہے. تو بات یہ ہے کہ مخلوق خود فانی ہے تو پھر اس کی صفات وہ بھی فانی ہے. جب فانی ہے، اللہ نے بھیجا، مرضی سے تو نہیں آئے، بات پہلے چلی تھی، جائیں گے تو مرضی سے نہیں جائیں گے.
اب یہ جو ایگزسٹنس ہے پیدائش اور موت کے درمیان مختلف عمریں ہیں، 40 سال، 50 سال، 60 سال، 65 سال، 55 سال، 70 سال، 100 سال، کم زیاد. تو یہ وجود ہے، پھر یہ عدم ہے. وجود سے پہلے عدم تھا، وجود ہے. وجود کے بعد یہ موت ہے، پھر عدم ہے. تو یہ جو عدم اور وجود ہے، یہ موجود جو وقفہ ہے، یہ جس کو ہم زندگی کہہ رہے ہیں، اس میں ان آفتوں کی نفی کی جائے، ان بلا امتحانات میں جو آنکھ ہمارا امتحان بنی ہوئی ہے، کان امتحان بنا ہوا ہے، زبان امتحان بنا ہوا ہے، شعور، یہ تمام امتحانات کی جو ہیں ان کے آلات کی نفی کریں. یہ آلہ میرا نہیں ہے، تیرا ہے. ہاتھ میرا نہیں ہے، تیرا ہے. پیر میرا نہیں ہے، تیرا ہے. وہی ہے بندہ جب اللہ رب العزت جب قرب نوافل کی جو حدیث آئی ہے اس میں ایک بندہ میرے قریب ہو جائے جس سے میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں، پکڑتا ہے، پیر بن جاتا ہوں، چلتا ہے. پیر کا لفظ اللہ نے فرما دیا. پیر تو کہتے ہیں کوئی کیا سمجھ کے لات مارا ریبل کے لڑائیں ہو جاتے، پر مارا میں اس کا پیر بن جاتا ہوں جس سے چلتا ہے، زبان بن جاتا ہوں جس سے بولتا ہے، حیات، سب یہ تمام چیزیں ہیں. تو بہرحال اس کو فنا کرنا، ارادے سے فنا کرنے کا نام فقیری ہے. بلا ارادہ تو مرنا ہی مرنا ہے. جانور مر رہے ہیں، انسان مر رہے ہیں، سب مرنے والے ہیں. کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. نہ ملک رہنے والا ہے، نہ مملکت رہنے والی ہے، نہ بادشاہ رہنے والا ہے، نہ رعایا رہنے والی ہے، نہ حاکم رہنے والا ہے، نہ محکوم رہنے والا ہے. کوئی ڈائناسٹی آج تک سلامت نہیں رہی. 70 سال میں دیکھو ہندوستان میں کتنے چینج ہو گئے. کل کون سی پارٹی تھی، آج کون سی، آج انہوں نے، کل کون آتا کیا معلوم ہے کس کو. ان سے پہلے کون تھے، انگریز تھے. ان سے پہلے کون تھے، مغل تھے. ان سے پہلے کون تھے، فلاں تھے. ان سے پہلے کون تھے، خلجی تھے. ان سے پہلے کون تھے، ان سے پہلے کون تھے، ان سے پہلے کون تھے. یہ تو ہندوستان دنیا کو دیکھو کون تھے. جب حاکم ہی رہنے والا نہیں ہے تو محکوم بھی رہنے والا نہیں ہے. حاکم کس لیے ستاتا ہے ایک محکوم کو کہ وہ محکوم ہے. کل یہ محکوم کو اللہ حاکم بنا دے گا. جب کیا ہوگا، شیخ سعدی نے فرمایا کہ جب کمزور طاقت پاتا ہے بڑے تو پنجے مسکین کو توڑتا ہے. جب غریب، فقیر، نچلے درجے کا کام کرنے والا جب حاکم بن جاتا ہے، حاکم بننے کے بعد ظالموں کا پنجہ نہیں موڑتا ہے بلکہ غریبوں کا پنجہ موڑتا ہے. دیکھو غور کرو، کیا آج ہم ایسے ہی دور سے تو نہیں گزر رہے ہیں؟ کیا آج کے حاکم نچلے درجے سے اٹھ کر ظالموں کا پنجہ مروڑنے کے بجائے غریبوں کا، مسکینوں کا پنجہ تو نہیں مروڑ رہے ہیں؟ ہندوستان اس وقت دیکھو پولیٹیشینز کیا کیا کہہ رہے ہیں. ہمارا سبجیکٹ نہیں ہے، ہمارا ٹاپک نہیں ہے، لیکن ہم درویشوں کو، فقیروں کو، اہل طریقت کو سمجھانے کے لیے یہ بات کہہ رہے ہیں. دیکھو دنیا میں کیا ہو رہا ہے. ہندوستان کے آج حاکم کیا کہتے ہیں، ہم کہاں سے اٹھے، ہمارے ماں باپ کیا کر رہے تھے، ہم وہ کیسا پالے پوسے. آج دولت مندوں کے قدموں میں حاکم گر گئے ہیں، غریبوں کا پنجہ مروڑ رہے ہیں، روز محنت کر کے کھانے والوں کا پنجہ مروڑ رہے ہیں، جو ان کے جیبوں سے نکال رہے ہیں. تو یہ دنیا جائے عبرت ہے. صوفی اسی واسطے اچھا رہا تو رہا، نہیں رہا تو نہیں رہا. وہ ایک لقمے کی بات کرتا ہے، اس کو بھی اپنے پر ترجیح دیتا ہے، دوسروں پر خرچ کرتا ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ زمانے کے نشیب و فراز سے اور یہاں کی بلاؤں سے، یہاں کے امتحانات سے ہم کو محفوظ رکھے اور اس میں ہم کو کامیابی عنایت فرمائے. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا اله الا الله حجاب بيني وبين كل سلطان ظالم. لا اله الا الله حجاب بيني وبين كل شيطان رجيم. لا اله الا الله حجاب بيني وبين كل ساحر ونميم. لا اله الا الله حجاب بيني وبين كل آفة الليل والنهار. وما قدر الله حق قدره والله قبضته يوم القيامة مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.